السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں سپارے کا تیسرا رکوع آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعناکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد عورتوں کے جملہ معاملات کے ذمہ دار اور منتظم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ لہٰذا نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہوں اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق، مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں، اور جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو خواب گاہوں میں الگ چھوڑ دو ان کو، پھر بھی نہ سمجھیں تو انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری بات قبول کر لیں تو خواہ مخواہ ان پر زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ بلند مرتبہ والا اور بڑی شان والا ہے۔ جی، قوام کا معنی سرپرست، سربراہ اور منتظم ہے، یعنی ایسا شخص جو کسی دوسرے کی تمام تر معاشی اور معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پھر مردوں کے قوام ہونے کی اللہ تعالیٰ نے دو وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ مرد اپنی جسمانی ساخت کے لحاظ سے عورتوں سے مضبوط ہوتے ہیں، مشقت کے کام جتنا مرد کر سکتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتی۔ پھر ذمہ داریوں کو نبھانے کی صلاحیت بھی مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد ہیں کہ جو کچھ کارہائے نمایاں مردوں نے سر انجام دیے ہیں، عورتیں اس کے عشر عشیر کو بھی نہ پہنچ سکیں، اور یہ کارنامے خواہ زندگی کے کسی بھی پہلو اور تاریخ کے کسی بھی دور سے تعلق رکھتے ہوں۔ لہٰذا گھر کی چھوٹی سی ریاست کا سربراہ یا قوام بھی مرد ہی کو ہونا چاہیے، اور مردوں کے قوام ہونے کی دوسری وجہ یہ بتائی کہ وہ اپنے اہل خانہ کے تمام تر معاشی اخراجات کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور بنائے گئے ہیں، اور اس کی بھی اصل وجہ وہی ہے جو پہلی وجہ میں مذکور ہوئی کہ مرد محنت شاقہ کر کے جو کچھ کمائی کر سکتے ہیں وہ عورتیں نہیں کر سکتی۔ لہٰذا امور خانہ داری کا سربراہ تو عورت کو بنایا گیا، اور پورے گھر کی اندرونی اور بیرونی ذمہ داریوں کا سربراہ مرد کو۔ یہی وجہ ہے کہ طلاق اور رجوع کا حق بھی مرد کو دیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اپنے اہل بیت پر حکمران ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر حکمران ہے، اس سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں موجود نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ اس مختصر سی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اچھی بیوی کی 4 صفات بیان فرمائی ہیں۔ 2 تو شوہر کی موجودگی سے تعلق رکھتی ہیں اور 2 عدم موجودگی سے۔ موجودگی سے متعلق یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں ہو یا باہر سے کام کاج کے بعد شام کو گھر آئے تو اس کی بیوی خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرے، اس کا جسم اور اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، اور وہ اپنے خاوند کا دل موہ لے اور خاوند اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ دوسری یہ کہ خاوند اسے اگر کھانے پینے سے متعلق کسی بات کے لیے کہے تو اسے فوراً بجا لائے، یا اگر اسے بوس و کنار کے لیے بلائے تو طیب خاطر اس کی بات مانے، اور جب گھر میں نہ ہو تو کسی غیر مرد کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، نہ ہی خود کسی غیر مرد سے آزادانہ اختلاط یا خوش طبعی کی باتیں کرے، نیز اپنے شوہر کے گھر کی امین ہو، اس کے مال کو نہ فضول کاموں میں خرچ کرے، نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کرے، الا یہ کہ اس کا مال ذاتی ہو، اور نہ ہی چوری چھپے خاوند کے مال سے اپنے میکے والوں کو دینا شروع کر دے۔ مگر جب خاوند کوئی ایسا کام بتائے جو گناہ کا کام ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو تو اللہ کی معصیت کے مقابلے میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔
جیسے مثلا مرد اسے نماز کی ادائیگی یا پردہ کرنے سے روکے یا اسے شرک اور بدعت والے کاموں پر مجبور کرے تو اس سے انکار کر دینا ضروری ہے، ورنہ وہ گناہ گار ہوگی۔ اور خاوند کی اطاعت کی حد کے بارے میں 2 احادیث ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت کا خاوند اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔